آداب، میں ہوں عامر اسحاق سہروردی اور آج کی خبر سے زیادہ دھماکہ ہے، اور وہ دھماکہ یہ ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں یہ ڈھونڈ مچی ہوئی ہے کہ شمع کون ہے اور پروانہ کون۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک انتہائی کامیاب دورے کے بعد، ایک انتہائی اقوام متحدہ میں پاکستان نے بڑے عرصے بعد ایک بڑا کامیاب دورہ کیا۔ وزیر اعظم داد وصول کر رہے ہیں، وزیر خارجہ داد وصول کر رہے ہیں، لیکن اس کے درمیان اچانک ایک شمع کا ظہور ہو گیا۔ اب وہ شمع کون ہے؟ وہ شمع بڑی دلچسپ خاتون ہے، سندھ سے ان کا تعلق ہے، لندن میں مقیم رہی ہیں، اور لندن میں اپنے قیام کے دوران ان کے جو معمولات سامنے آئے ہیں، جو سوشل میڈیا ان کا سامنے آیا ہے، اس کے حساب سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی مخالف رہی ہیں، عمران خان صاحب پہ بڑی تنقید ہے ان کی، اور بہت قریب رہی ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کی۔ ان کی تصاویر ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی تصاویر ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی تصاویر ہیں خواجہ آصف کے ساتھ۔ اب معاملہ گڑبڑ کہاں پہ ہوا؟ معاملہ گڑبڑ یہاں پہ ہوا کہ اقوام متحدہ میں خواجہ آصف صاحب کی تقریر کے دوران شمع جنیجو صاحبہ کی بیٹی نے ایک ٹویٹ کیا اپنی والدہ کے لیے کہ ان کی والدہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی۔ اب یہ تصویر جب ناقدین کے پاس پہنچی تو سوال یہ اٹھا کہ شمع جنیجو کون ہے اور اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد میں کیا کر رہے ہیں، ان کا سرکاری عہدہ کیا ہے۔ اب دلچسپی یہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو پرت در پرت دلچسپ ہوتا جائے گا۔ یہ سوال ہوا خواجہ آصف صاحب سے کہ بھائی یہ کون ہے، تو خواجہ آصف صاحب فوراً ہی مکر گئے۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ، یہ تو دفتر خارجہ سے پوچھیں آپ، دفتر خارجہ کی مہمان ہوں گی۔ اب آپ سوچیں کہ وزیر کے پیچھے بیٹھی ہوئی خاتون، وہ انہیں وزیر صاحب کو یہ معلوم ہی نہیں ہے خواجہ آصف صاحب کو یہ کون ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں دفتر خارجہ۔ دفتر خارجہ بھی کمال ہے، وہاں بھی بڑے بابو بیٹھے ہیں، وہ بابو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ تحقیقات کر کے بتائیں گے کہ یہ کون ہے۔ وہی خاتون، وہی شمع جنیجو انتہائی اہم میٹنگز میں بل گیٹس کے ساتھ بھی شریک ہو رہی ہیں، دیگر اہم امور پہ بھی بریفنگ میں جا رہی ہیں، پاکستانی سفارت خانے کی گاڑیوں میں ان کا سفر ہو رہا ہے، جہاں وزیر اعظم صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں وہ ٹھہر رہی ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ دباؤ بڑھتا گیا یہاں تک کہ شمع جنیجو صاحب کو اپنی خاموشی توڑنی پڑ گئی، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ میں سرکاری وفد میں سرکاری حیثیت سے گئی تھی، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھی، وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ رائٹنگ کے لیے بھی میری خدمات لی گئیں، اس سے پہلے پاک بھارت جنگ کی بریفنگز کے دوران بھی میں اپڈیٹس کرتی رہی ہوں چیزوں کو وزیر اعظم کے ساتھ، یعنی میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوں۔ لیکن عجیب بات ہے، سانحہ یہ ہے حادثے سے بڑا کہ خواجہ آصف صاحب کو یہ نہیں پتا کہ یہ شمع جنیجو کون ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ بریفنگ، جب اس سے پہلے جو بریفنگ ہوئی اس میں شمع جنیجو صاحبہ نے اپنے ٹویٹ میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اور دفتر خارجہ کے ایک اور افسر اور خواجہ آصف صاحب ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہیں، اور وہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے آئے اسی گاڑی میں۔ لیکن خواجہ آصف کو نہیں پتا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ پاکستان میں یہ ایک بڑا المیہ رہا ہے، پاکستان میں انتہائی حساس مقامات پہ، انتہائی اہم امور پہ ایسے لوگوں کی رسائی ہوتی ہے جن کی رسائی وہاں پہ بنیادی طور پہ ناممکن ہونی چاہیے، اور یہی صورتحال، یہی ناقص پالیسی، یہی ناقص پلاننگ اس وقت بھی سامنے آئی ہے کہ صرف اپنے حوالے سے اچھے بیانات دینے والوں کو، اچھے ٹویٹ دینے والوں کو، سفارش کرنے والوں کو، چمچہ گیری کرنے والوں کو اتنا آگے بڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ خود بھی بھول جاتے ہیں کہ بھائی وہ کہاں پہ تھے اور وہ کون ہے۔ یہی شمع جنیجو، اس سے پہلے اسی طرح کا ایک پورا اسکینڈل ایک ایسی خاتون کے ساتھ ہوا تھا جو ایوانوں میں لاتے مار مار کے دروازے کھول رہی تھی، اور جب پوچھا گیا لوگوں سے کہ بھائی یہ کون ہے تو سب مکر گئے کہ ہمیں تو نہیں پتا۔ سب کی تصاویر تھیں حریم شاہ صاحبہ کے ساتھ۔ تو شمع جنیجو بھی
ایک نیا اسکینڈل بن کے سامنے آ رہی ہیں اور ان کے پاس سارے ثبوت ہیں کہ بھائی میں ٹھیک ہوں، اور ایوانوں کے پاس جتنے بادشاہ بیٹھے ہوئے ایوانوں میں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے۔ کتنی رسوائی ہو رہی ہے اس وقت عالمی سطح پہ پاکستان کی، ہر جگہ پہ یہ خبر ہے کہ پاکستان کے سرکاری قوم میں، اچھا مزے کی بات سنیے جناب، مزے کی بات سنیے کہ صحافی پہنچ گئے اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ سے معلوم کیا بھائی یہ کون ہے، تو اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ نے جواب دیا کہ ہمیں فہرست پاکستان کے مستقل مندوب کے نیو یارک آفس سے آتی، جو نیو یارک میں آفس ہے مستقل مندوب کا، جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹو آفس ہے وہ ہمیں لسٹ بھیجتا ہے۔ تو شمع جو صاحبہ کا نام تو پاکستان کے مستقل مندوب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور مستقل مندوب کی طرف سے جو نام بھیجے جاتے ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کی اپروول سے ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم ہاؤس کی اپروول کا اگر خواجہ آصف کو نہیں پتا تو یہ ایک ایسی افراتفری ہے جس میں ہمارے حکومت کے لیے افرا ہے اور باقی سب کے لیے تفریح ہے۔ پاکستان پہ رحم کریں۔ پاکستان بہت عرصے بعد سفارتی سطح پہ کھڑا ہونا شروع ہوا ہے، ہمیں بہت عرصے بعد عالمی سطح پہ کامیابیاں ملنا شروع ہوئی ہیں، پاکستان بہت طویل عرصے بعد اہم ہونا شروع ہوا۔ اس خوبصورت موقع کو یوں مت گوائیں۔ شمع و پروانے کی اس کشمکش کا جلد فیصلہ ہو جانا چاہیے، یا تو خواجہ صاحب کو تسلیم کر لینا چاہیے یا شمع صاحبہ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب تک کے حالات میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پروانے سے زیادہ شمع صحیح ہے۔ بات جاری رہے گی اس میں، پھر ملے گا۔